اچھا زہیر بھائی، جیسے آپ نے فرمایا یہاں پہ نسبتوں کی بات کی جا رہی ہے، نسبت رسول خدا سے، نسبت اللہ تعالیٰ سے، قربت اور تفہیم قرآن حکیم سے، اس میں کوئی ثانی نہیں ملتا مولا علی کا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بات بھی کرنا چاہیں گے کہ جس چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، جو احادیث مبارکہ ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گی کہ ہمارا پینل ہماری رہنمائی کرے۔ خاص طور پہ فرحانہ آپا، ایک جو بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ اکثر کوٹ بھی کی جاتی ہے، اس کو ہم کس طرح سمجھیں اور ہم حضرت علی کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جامی نے بہت خوبصورت ایک بات کہہ کر چند لفظوں میں اپنی محبتوں کو سمیٹ کر کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اسی طرح بیدم نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا اور اپنی ساری محبتوں اور عقیدتوں کو ایک جگہ سمیٹ کر یہ کہا کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یعنی ہم لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہی وہ ہستیاں ہیں مبارک جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی یہ تعلیم دی اور ہمیں باقاعدہ یہ بتا دیا کہ ان سے محبت رکھو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تم گویا مجھ سے محبت کرو گے اور میرے نقش قدم پر چلو گے۔ اور ایک موقع پر تو یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اور اس تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، یہاں تک فرمایا۔ اور پھر بے شمار ایسی ہمیں احادیث ملتی ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا بہت واضح طور پر کہ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، علی میرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھائی ہیں۔ اور پھر یہ جو آپ نے حوالہ دیا مولا کے حوالے سے، یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے واپس آ رہے تھے اور غدیر خم جو ایک مقام ہے وہاں پر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کیا، اور وہاں پر دیگر صحابہ کرام تھے ظاہر ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو آپ نے محبت سے ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور کہا کہ کیا سب یہ نہیں جانتے کہ میں مومن کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہوں، یعنی میں ان کی جانوں سے زیادہ جو ہے سب کو پیارا ہوں۔ تو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا بے شک آپ ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو پھر آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی کہ جس کا میں مددگار ہوں، جس کے لیے میں ہوں اہم کہ میں مدد کروں گا، اسی طرح سے مولا علی جو ہیں وہ اس کے لیے مددگار ہیں۔ اچھا، مولا کے لفظ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بڑے مختلف سے معنی نکالتے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، ایک دفعہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور ایک موقع پر مومنین کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تو ایک آیت کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ مولا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی مددگار ہیں، اور وہ مومنین جو نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی مددگار ہیں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خطاب ہے اور اس میں اللہ رب العزت اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ یہ تمام جو ہیں، یعنی میں بھی تمہارا مولا ہوں، جبرائیل بھی ہیں کہ وہ تمہاری مددگار ہیں اور تمہارے دوست ہیں، یعنی دوست اور مددگار کے معنوں میں اس لفظ کو لیا جاتا ہے۔ تو گویا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی اور بہت سے موقعوں پہ وضاحت فرمائی کہ مولا علی کیا ہیں۔ اور یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا کا معنی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، کتنے ہی ایسے موقع ہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مقام بتایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ مولا علی وہ شخصیت ہیں عظیم الشان کہ جن کی ولادت پہ ہی اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان کے انعام کیا ہیں، تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے خود اپنے گھر میں ان کی ولادت کا ایک موقع جو ہے عطا کیا ان کو، اور پھر انہوں نے وہ ایک ایسی شخصیت کہ اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولیں جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں نہیں آ گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعب دہن سے انہیں وہ گھٹی دی کہ جس کے بعد آپ کو جو فصاحت و بلاغت، علم اور حلم، جو خطابت ملی، جو آپ کو تلاوت ملی، جو عبادت ملی، وہ آغاز تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو وہ گھٹی دی۔ تو گویا آپ نے اپنی زندگی کا وہ دن جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اور 30 سال کی عمر تک جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، ہر لمحے آپ رسول پاک کے ساتھ ہیں، جو کچھ اب رسول پاک کے پاس آ رہا ہے وہ آپ بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور آپ نے ایک موقع پر قسم کھا کے فرمایا کہ خدا کی قسم قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہ کہہ سکوں کہ اس کا مفہوم، اس کی تفسیر، اس کے معاملات سے میں واقف نہیں ہوں، اور اسی لیے آپ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ
आओ मुझसे पूछो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि क़यामत तक जो वाक़यात होने वाले हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एक एक हर्फ सुना, मैं तुम्हें वो बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके साथ आप अफसोस भी किया करते थे, आप फरमाया करते थे मुझसे लोगों ने उतना नहीं पूछा जितना कि पूछने का हक़ था। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो मौला अली तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो अरब का सरदार आ गया। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अरब के सरदार तो आप हैं। तो आपने फरमाया मैं तो पूरी कायनात का सरदार हूँ, ये अरब के सरदार हैं। तो गोया आपका बहुत सारे मौक़ों पे बार बार जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम बताया आपके लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया वो बताया। एक मौके पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरे पास 3 अलकाब ऐसे हैं जो मुझे वही किए गए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मौला अली के लिए। तो पूछा गया वो क्या हैं, तो आपने फरमाया कि ये मुसलमानों के सरदार हैं, ये मुत्तकियों के इमाम हैं और सफ़ेद और रोशन चेहरे वालों के पेशवा हैं। तो गोया आपने कितने ही मौक़ों पे हम सबको ये बता दिया कि अली का मकाम क्या है, अली कितने करीब हैं। अगर तुम उनकी इताअत करते हो तो तुम मेरी इताअत करते हो, अगर तुम उनसे मोहब्बत करते हो तो गोया तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये मोहब्बतों और ये निस्बतों की बातें हम करते रहेंगे। जिस तरह कि कहा जाता है कि एक और वजाहत ये भी दी गई कि अगर अगर हम बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जो उनकी निस्बत, जो उनकी क़ुर्बत हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से थी, वही निस्बत, वही क़ुर्बत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौला अली से थी। लेकिन इसको भी समझने का, इसके बारे में भी गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मामला, ये जो एनालॉजी यूज़ की गई है आमिर भाई, इससे हम क्या मकसद लें? क्योंकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तो यकीनन अल्लाह ताला के अंबिया में उनका शुमार किया जाता है, और हम कहते हैं कि सिलसिला नबूवत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इख्तिताम को पहुँचता है। तो ये निस्बत, ये एनालॉजी क्यों दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हैदर कर्रार सैयदना, हमारे माँ बाप उन पर फ़िदा हों, उनकी आल पर फ़िदा हों, जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने बचपन से हैं, लड़कपन से हैं और अपने आखिरी दम तक हैं। आप ही के नक्श कदम पर चलते रहे, आप ही के अलम को उठाए रखा, और कोई ऐसा मौका नहीं था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली की हिमायत ना हो। हत्ता कि हिजरत वाली रात जब सारे कबाइल आपके खून के प्यासे थे और एक एक फ़र्द उसमें से चुना गया था कि सब अपनी अपनी तलवारें निकाल कर यकबारगी हमला करेंगे, ताकि जब बदले का वक्त आए तो कोई बदला ना ले सके। सारे कबाइल से कैसे जंग लड़ी जाएगी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि आज रात आपने हिजरत करनी है, लेकिन आपके पास इन मुशरिकीन की अमानतें रखी थीं। कुर्बान जाइए कि दुश्मनी का भी अंदाज़ हमें हुजूर से सीखना चाहिए कि दुश्मनी में भी हद से तजावुज़ नहीं करना है, अमानत, और ऐसे हालात में भी अमानत से किसी भी किस्म की यानी अदम ईफ़ाई नहीं करनी है। तो आपने हज़रत अली से कहा कि अली, मैं मदीना जा रहा हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से, और आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर सो गए। हज़रत अली को मालूम है कि आज रात प्लान क्या है दुश्मनों का, और फिर सुबह उठकर जो अमानतें मेरे तकिए के नीचे रखी हैं वो अमानतें उनके मालिकों के सुपुर्द करके मदीने चले आना। ठीक है या रसूल अल्लाह। आप सो गए और सुबह फिर यही हुआ। जब आप निकले तो उन्होंने कहा ये क्या, उनकी प्लानिंग फेल हो गई। बाद में किसी ने पूछा कि अली, उस रात नींद तो नहीं आई होगी कि बाहर दुश्मन मौजूद हैं, तलवारें सूंघते हुए हैं, आज तो कैसे नींद आएगी? फरमाया सच पूछो तो वही एक रात थी ज़िंदगी में जिसमें सुकून की नींद आई थी, क्योंकि मेरे हबीब ने कहा था कि अमानतें सुबह को इनके मालिकों के हवाले करके मदीना चले आना। मुझे यकीन था अगर सारी कायनात मिलकर भी मुझे रोकना चाहेगी, रोक नहीं सकेगी, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है मदीने चले आना, तो मदीना तो पहुँच कर ही रहूँगा। तो आज सुकून की नींद सोया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मैदान में, पूरा मैमना आपके हाथ में था, आपकी कमान में था, आपने 30 के करीब, उससे भी ज़्यादा बाज़ रिवायत में आता है, आपने अपने हाथों से दुश्मनों को जहन्नम वासिल किया। फिर ओहद के मैदान में दूसरी कमान आपके हाथ में आई। इसी तरह हर गज़वे में आपने हिस्सा लिया। एक गज़वा था जिस गज़वे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने घर वालों के लिए मदीना में छोड़ा और कहा अली आप यहाँ रुकिए। तो हज़रत अली से रहा नहीं गया और हज़रत अली यानी बेचैन हो गए। रसूलुल्लाह, ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप हैदर को छोड़कर चले जाएं और आप मैदान कारज़ार में जाएं और मैं आपके साथ ना जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपने तसल्ली दी और कहा क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा दर्जा मेरे साथ वो हो जो हज़रत मूसा का हुसैन के साथ था? हारून के साथ।
حضرت ہارون کے ہارون کا ساتھ موسیٰ کے ساتھ تھا. جی. فرمایا کہ انت لی بمنزلتی ہارون، تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح ہارون تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. جب وہ کوہ طور پر گئے تو چھوڑ کر گئے اپنے قوم کے اندر، اپنے شہر میں بنی اسرائیل کے لیے. فرمایا میں جا رہا ہوں تمہیں یہاں اپنا نائب بنا کر، تمہیں اپنی جگہ پر چھوڑ کر. اور پھر فرمایا کہ انا خاتم النبی لا نبی آبادی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے درمیان جو پیار تھا، جو محبت تھی، وہ ایک طرف تو چچا زاد بھائی بھی تھے، دوسری طرف داماد اور جو سر ہوتے ہیں وہ والد کے درجے پر بھی ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ نبی ہونے کی حیثیت سے، رہنما اور قدوہ ہونے کی حیثیت سے، راہبر اور قائد ہونے کی حیثیت سے حضرت علی کے لیے ایک مشعل راہ تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر میدان میں، ہر وقت، ہر معاملے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا، آپ کی حمایت کی، اور آخر وقت بھی آپ ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، لوگوں کو بھی بچانا ہے. فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو حملہ ہوا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ عین نماز کی حالت میں تھے تب حملہ ہوا. لیکن آپ قربان جائیے نبی عادل کے اس خلیفہ عادل اور خلیفہ راشد کے عدل پر، جس طرح بھی آپ نے وصیت سنی، فرمایا کہ جتنا وار اس نے کیا ہے اتنا ہی کرنا. اور حضرت سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ سارے صحابہ میں واحد صحابی حضرت علی تھے جنہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا سلونی ما شئتم، مجھ سے پوچھو جو چاہتے ہو. یہ واحد حضرت علی تھے. یعنی علم کا اتنا بڑا ایک بحر بے کراں، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، اور ایسا پہاڑ جس کے پہاڑ کے مقابلے پہ کوئی پہاڑ نہ ہو. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یعنی عظمت ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ساری کائنات میں روئے زمین پر ان سے زیادہ افضل ترین کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جس طرح آپ نے یہاں پہ ذکر کیا، اور یقیناً اس گفتگو کو ہم آگے بھی لے کر چلیں گے، مختلف القابات ہیں جس سے نوازا جاتا ہے، جس سے یاد کیا جاتا ہے حضرت علی کو. اس میں سے ایک خاص طور پہ مشکل کشا کی حیثیت سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جس طرح کے مختلف غزوات کے موقعوں پر اور مختلف زندگی کے مراحل پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت علی کو پکارا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے، ان کو یاد کرنے والے، ان کے متوالے آج بھی ان کو اسی انداز میں پکارتے ہیں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے اور کس طرح ہم سمجھیں مشکل کشا کو، اس پہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.